ایک کشتی، ایک نبی اور ایک فیصلہ جو پوری دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ 950 سال تک حق کی طرف بلایا گیا، مگر جب انکار حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا فیصلہ اتر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صدیوں تک انسان نیک تھا، لیکن کئی سالوں بعد شیطان نے انسانوں کے نسوں میں اپنا زہر گھولنا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان سے کہا، نیک بزرگوں کی یاد میں بس تصویر بنا لو، یعنی مورتی بنا لو۔ شروع میں لوگوں نے صرف یاد کے طور پر یہ کیا، پھر نسلیں بدلتی گئی اور پھر وہی مورتی عبادت بن گئی، یعنی کہ لوگوں نے وہی بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی، یعنی یہیں سے دنیا کا پہلا شرک شروع ہوا۔ لوگ ان بتوں سے کہتے تھے کہ ہماری اولاد دے دو، ہمارا رزق بڑھا دو۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ بے اثر ہو گئی تھی۔ اللہ نے انہیں زمین کی نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے سب سے بڑی نعمت توحید کو بھلا دیا۔ انہی فتنوں کے مٹانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ظلم اور گمراہی عام ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے نبی بھیجتا ہے، اس لیے اللہ نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ انہوں نے اپنی قوم کو رات دن اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے 950 سال تک دین کی دعوت، ان کا پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توبہ کرو تاکہ اللہ تم پر رحمت برسائے۔ لوگ کہتے، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، تمہارے ساتھ تو غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑا دیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ جسے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو پھر کیا تھا، کشتی کا حکم ہوا۔ آخری وقت آیا جب اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر کیا تھا، اور پھر حکم ہوا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ریگستان میں کشتی بنانا شروع کیا اور لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ پھر وہ دن آیا جب زمین پانی سے ابلنے لگا اور آسمان سے بارش ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھی، پہاڑ جیسے لہریں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور ایک لہر نے اسے بھی بہا دیا۔ پھر اللہ نے پانی کو رکنے کا حکم دیا، کشتی ٹھہر گئی، زمین دوبارہ آباد ہوئی، صرف ایمان والے بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اللہ کو پسند ہے۔ شرک کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور عذاب دونوں حق ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اسے ہر مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔